احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ 7واں آج آپ کے سامنے اس کا مختصر انداز میں خلاصہ قرآن بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح کہ چھٹے پارے کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کے 3 قسم کے دشمن ہیں، ان تینوں دشمنوں میں سے یعنی مشرکین، یہود اور عیسائی یعنی نصارہ۔ یہ جو نصارہ ہیں، عیسائی، یہ دشمنی میں تھوڑا کم ہوتے ہیں، نرم گوشہ مسلمانوں سے رکھتے ہیں۔ تو 7ویں پارے کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں مسلمانوں پر جو مظالم تھے اس کا تذکرہ کیا، اور اس طرح ہجرت حبشہ، مسلمانوں پر ظلم ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو 2 مرتبہ ہجرت کے لیے حبشہ بھیجا، اور حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی تھے وہ مسلمانوں سے پیار کرتے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دستہ بھیجا جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کے 10 سال بڑے بھائی، یہ بھی ساتھ تھے۔ جیسے یہ وہاں مسلمان جو ہے ہجرت کر کے پہنچے تو پیچھے سے کفار کے سفیر یعنی سفرا وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ہمیں دیں۔ تو حضرت جو تھے نا وہاں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نجاشی نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، مشرک تمہارے دشمن، عیسائی، یہودی، سارے کیوں دشمن ہیں تمہارے؟ انہوں نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، یا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم جو ہے شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، ہم اسی طرح قتل غارت، جو کمزور ہوتا اس پر ظلم کرتے، یعنی ساری کفر کے دور کی ساری وہ چیزیں بیان کی، بچوں کو قتل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سال لڑتے رہنا، امیر کا غریب پر ظلم، یہ بڑے سارے واقعات بیان کر کے انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کرتے کرتے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر پہنچے تو نجاشی سن رہا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں اذا سمعوا ما انزل الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم، اے پیغمبر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیوں کہ عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو پھر نجاشی نے کہا جو ہمارے نبی پر شریعت آئی تھی، جو محمد رسول اللہ پر شریعت آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ایک چراغ کی 2 لائٹیں ہیں، ایک چیز ہے، یہ چلے جاؤ، میں مسلمانوں کو واپس نہیں بھیجتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی 7ویں پارے کے پہلے پیج کے اوپر جو ہے 3 قسم کی قسمیں بیان کی ہیں۔ یمین لغو، جس کا کوئی جو ہے مواخذہ نہیں ہوتا، لا یؤاخذکم اللہ، اور دوسری ہوتے ہیں یمین غموس، جھوٹی قسم، جو انسان ارادے نیت سے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتے، اس کا کفارہ جو ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور تیسری قسم ہے قسم منعقدہ، قسم منعقدہ جو کسی کام کے کرنے پر اٹھائی جائے لیکن انسان نہ کر سکے، قسم اٹھائے، اللہ کی قسم میں جو ہے فلاں کے ساتھ نیکی کروں گا، خیر خواہی کروں گا، معاملات کروں گا، لیکن وہ نہیں کر سکتا، حالات سازگار نہیں رہتے، یہ ویسے اس کا دل نہیں کرتا، تو شریعت کہتے قسم کا کفارہ دے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں، 10 مسکینوں کو یا کپڑے پہنا دیں، یا ایک غلام آزاد کر دیں۔ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، چوتھا بھی آپشن شریعت نے آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ کیا کریں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 ایام 3 روزے رکھ لیں، آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اسی صفحے کی آخری لائن جو ہے انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ شراب کی حرمت کی یہ آخری آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے شراب کو مکمل طور پر اسلام کے اندر اس کو پینا، بیچنا، خریدنا، اس کی ہر قسم کے معاملات اللہ نے جو ہے حرام قرار دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے محرمات وقتیہ کا بیان کیا۔ محرمات وقتیہ کیا ہے کہ جو چیز ہوتی تو حلال ہے لیکن وقتی طور پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ وہ انسان وہ چیز نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر انسان احرام کی حالت کے اندر جو ہے محرم شکار نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ کہا گیا ہے کہ جب احرام کے حالت میں ہو وہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مسلمانوں اس وقت شکار نہ کرو، شکار تری خشکی کا دونوں تمہارے لیے حلال ہے، لیکن جب احرام کی حالت میں ہو وہ اس وقت تم نے شکار نہیں کرنا۔ پھر اگلے صفحے کے اندر کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے حرم کو، جس طرح حرم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے امن کا سبب قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ لا تسألوا اشیاءکم، کیل کال سے بچو، فضول ایسے سوال نہ کرو، تو ضرورت کا جو سوال ہے وہ کرو۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتوں کے نام پر چھوڑے جانے والے جو ہے جانوروں کا بیان کیا۔
4 قسم کے جانور ہیں جو عرب کے اندر جہل لوگ جو تھے ان کو بتوں کے نام پر چھوڑتے. بحیرہ، جس کا جو ہے دودھ روک کر بتوں کے لیے وہ چھوڑ دیا جاتا، اسے کوئی نہ دھوتا تھا. اس طرح سائم ایک جانور ہوتا، وہ جانور جو بتوں کے نام چھوڑتے، اس پر کوئی چیز لادتے نہیں تھے. وسیلہ، وہ اونٹنی جو پہلی اور دوسری مرتبہ مادہ دیتی، وہ بتوں کے نام پہ وہ چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح حامہ، وہ سانڈ جو اونٹ یعنی وہ سانڈ جو اونٹ کسی جفتی سے اونٹنیوں سے مخصوص تعداد حاملہ ہوتی، وہ اپنے بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے اور اس سانڈ پر کوئی چیز نہ لداتے. اس سانڈ سے جو بھی جفتی سے بچے ہوتے وہ بھی بتوں کے نام، اور وہ سانڈ جو اونٹ میں یا جس قسم میں ہوتا وہ بھی بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جانور بتوں کے نام چھوڑنا، جانوروں کو اللہ کے علاوہ کے لیے خاص کرنا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا الشہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت. اس کے اندر فرمایا کہ دوران سفر اگر تم پر موت کے آثار نمودار ہونے لگے تو اپنے ساتھ جو تمہارا بندہ ہے اس کو اپنی وہ چیزیں امانت سامان دو کہ ہمارے گھر میں پہنچا دو، ان کو گواہ بنا لو. تو یہ اس کے اندر حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد انبیاء کرام سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجیبتم. جب رسول اللہ جمع کرے گا رسولوں کو پوچھے گا کہ کیا تمہاری دعوت کو قبول کی گیا. اسی طرح اس اپنا جواب جو رسول دیں گے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آخر میں تذکرہ ہے کہ ان کی امتیوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دسترخوان اللہ ہم پر نازل کرے. اللہ نے فرمایا دسترخوان تو نازل کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہم نے آپ کو معجزات پہلے سے دیے ہیں کہ انہوں نے ان کو مانا ہے. ہم نے آپ کو جو معجزات دیے ہیں، کوڑ والی کو آپ شفا دیتے ہیں، اندھے کو آپ آنکھیں عطا ہو جاتی ہیں آپ کی دعا سے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں. منکرین نے تو ان سب معجزات کو تو ٹھکرا دیا ہے، اور دے کر ہم نے کیا کرنا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کی الوہیت کی نفی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے اے پیغمبر عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ. تو حضرت عیسیٰ پیغمبر فرمائیں گے قال سبحانک، اللہ پاک ہے تو، ما یکون لی، میرے لیے لائق نہیں ان اقول ما لیس لی بحق، یہ میرے لیے حق ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ مجھے خدا مان لو. اللہ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، یعنی کیا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے صرف کفار کو شرمندہ کرنے کے لیے، کفار کے سامنے کہ جب میں نے تمہیں حکم نہیں دیا شرک کا، میرے پیغمبر نے تمہیں حکم نہیں دیا، کسی اللہ والے نے، کسی جو ہے نبی رسول نے تمہیں حکم نہیں دیا، تو پھر تم نے شرک والی غلاظت اور گندگی تم نے کہاں سے پکڑ لی. آخر میں فرمایا کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ہے قیامت کے دن. فرمایا کہ سب سے بڑا سچ جو ہے وہ توحید ہوگا، اور سب سے بڑا جو جھوٹ ہوگا وہ ظلم اور شرک ہوگا. اس کے بعد سورہ انعام ہے. انعام جو ہے اس عربی کے اندر یہ مویشیوں اور جانوروں کے لیے لفظ انعام بولا جاتا ہے. اس سورہ میں بعض جانوروں کو اہل عرب مشرکین حلال قرار دیتے، بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے، تو ان کی حلت و حرمت کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اس کا پھر یہ بھی ایک مضمون ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو مکی زندگی ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، مکی زندگی کا جو 13 سالہ دعوتی جو خلاصہ ہے وہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بہت سارے مضامین ہیں، یعنی شرک کی مختلف اقسام بیان کی گئے. غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی، غیر اللہ کو اپنا سرپرست نہیں ماننا، نفع نقصان کا مالک اللہ کو، غیب جاننے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے غیب نہیں ہے، مارنے زندہ کرنے والا وہی ہے. یہ ساری توحید کی اقسام بیان کی گئے ہیں. اور عذاب کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ آسمانی عذاب بھی ہوتا ہے، زمینی عذاب بھی ہوتا ہے، باہمی جو ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کا بھی عذاب ہوتا ہے ہم پر. اور اسی طرح عرب جو لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، تو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں، وہ اور کسی کے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے وہ عرب تھے، تم ان کی اولاد ہو، لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ تمہارے باپ دادا تھے، وہ مشرک تو نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے. انہوں نے نہ خود شرک کیا، اپنے باپ کو بھی شرک سے روکا، اپنی قوم کو بھی شرک سے روکا. تم ان کی اولاد ہو کر شرک کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کرتے دعویٰ ہو کہ وہ ہمارے باپ دادا ہیں، لیکن کرتے کیا ہو کہ تم ان کے ساتھ شرک کرتے ہو. اور اسی طرح آگے جا کے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض، اہل باطل کی مجلس سے بچیں، جس مجلس میں اللہ رسول کی ساتھ مذاق کی جائے وہاں جائیں نہ اس مجلس کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرک باپ کے گھر میں ایک موحد بیٹا پیدا کیا، اس کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے باپ کو دعوت دی، پھر قوم کے پاس گئے، سورج کو کہا یہ میرا رب ہے، پھر چاند کو کہا، تو اسی طرح پھر یہ پریکٹیکلی ان کو انوکھے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے یہ 73 سے لے کر یہ 81-82 تک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ پھر حضرت ابراہیم کی نسل سے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا کہ یہ سارے دعوت توحید دینے والے پیغمبر تھے، اگر یہ بھی شرک کرتے اللہ ان کے اعمال بھی برباد کر دیتا۔ آخر میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے، اللہ وہ ہے جو دانے کو گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک نظریے کا جو ہے رد کیا۔ وہ کہتے تھے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، وہ کہتے تھے کہ یہ جو جن ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اور جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹی، اللہ نے اس کی نفی کر دی ہے۔ اللہ نے کہا بدیع سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ اکیلا ہے۔ اور اسی طرح رؤیت باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے کہ لا تدرک الابصار، اللہ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اور ایک 7ویں پارے کی آخری آیت کے اندر فرمایا ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، کافروں کے باطل معبودوں کو گالیاں نہ دو، ورنہ وہ بدلے میں انتقام میں تمہارے رب العالمین کو گالیاں دیں گے۔ کبھی بھی یہی اصول ہمیں اپنانا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے جو قائدین ہیں، ایک دوسرے کے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جماعتی سطح پر، دنیاوی سطح پر ہم کسی کے قائد کو، کسی کے محبوب کو، کسی کے لیڈر کو گالی نہ دیں، وہ الٹا بدلے میں ہمارے قائد کو، ہمارے نبی کو، ہمارے خدا کو، ہمارے رب کو گالیاں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔